ہائے واہ صدیق تیرے سارے خاندان تو صدقے جاواں تیاں کھڑکا کے کہنا ابا جی دادا جی اب دیکھو ابو جی ساڑھے جوگا چھڑ گئے نے حالہ چھوڑ کے کچھ نہیں گئے پر تیاں کہہ رہی ہیں دادا جی ابو جی ساڑھے واسطے تھوڑا چھڑ کے گئے نے واہ صدیق سب کو خوشی قربان کر دیتا میرے نبی فرمایا ابو بکر کو تیاں واسطے تھوڑا چھوڑا دو صدیق نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب ان آیات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ارشاد فرمایا ان قریب او دے تو دور کر دیتا جاوے گا جڑا سارے تو وڈا متقی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا او جڑا اپنا مال اللہ دی راہ اس واسطے خرچ کر دے کہ میرا مال پاک ہو جائے ارشاد فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا
فرمایا کہ وہ دے کسے دا کوئی احسان نہیں، صرف مال اس واسطے اللہ دی بارگاہ چ خرچ کردا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، صرف اور صرف اپنے اللہ دی رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب اسی تے راضی ہو جاواں گے۔ گرامی قدر حضرات، یہ آیات بینات اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر دی عظمت وچ نازل فرمائیاں۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی زندگی 7 غلام ایسے آزاد کرائے کہ جنہوں تے کافر بڑا ظلم و ستم کر دے سن۔ انہاں وچ پہلے غلام دا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر نے دعوت ہی اسلام قبول کیتا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی نو مکہ دے چوک وچ مار دے تے کنڈیاں دی سوٹی نال مار دے۔ کنڈے حضرت بلال حبشی دی جسم دے اندر ٹوٹ جاندے نے۔ مار کے پوچھتا ہے کہ دس تو اپنے رب دا نام لینا چھوڑنے کے نہیں؟ پھر اچھی بول کے احد پکار دا سی، کافر ہار جاندے او نہیں ہار دا سی۔ مارن والا تھوڑی دیر جدو مارنا چھوڑ دے تے نال کہندے میں تینوں اس واسطے نہیں چھوڑیا کہ میں نو تیرے تے رحم آیا، نہیں، میں تینوں مارنا اس واسطے چھوڑیا کہ میں تھک گیا، تھوڑی دیر بعد میں تینوں پھر مارا گا۔ یعنی مارن والے مار مار کے تھک گئے نے، پر بلال مار کھا کے نہیں پہ تھک دا۔ او مار دینے پہ او اچھی بول کے احد پکار دا سی، کافر ہار جاندے او نہیں ہار دا سی۔ جا کے تے مکے دے ریگزار دے ریتو تے لٹا کے تے بلال دے سینے تے کئی مند پتھر رکھ دے دن تاکہ ہل نہ سکے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ ستم کری جا رہے، وہ جفا کری جا رہے تے بلال برداشت صبر کری جا رہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بلال کو گزر دینا تے آپ ایک دن امیہ بن خلف نو کہنے لگے کہ ظالمہ کیوں مارنا ہے اس مسکین نو، اس غریب نو کیوں مارنا ہے، تیرا کی بگاڑے؟ بڑے غصے نال امیہ بن خلف کہنے لگا کہ ابو بکر ایڈا غصہ لگ نہیں تے خرید لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بولی بول میں گھروں ہی ایسے کم آیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، گرما گرمی ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تو بولی بول میں تینوں قیمت ادا کرا۔ خدا خیال ایسی کہ میں بلال نو اج مار مار کے چوک چ مار دے، میں انہوں میں بیچنا نہیں تاکہ دوسرے غلام ڈر کے محمد کا کلمہ نہ پڑھن۔ پر جدو صدیق اکبر نے فرمایا نہ بولی بول، انہوں امیہ بن خلف نو خیال آیا کہ ہووے نہ تے بولی ایڈی اچھی بولا کہ ابو بکر بلال نو خرید دے نا۔ سوچ سوچ کے کہنے لگا کہ 1000 درم یا دینار لگ دے۔ سیدنا صدیق اکبر نے 1000 درم دی تھیلی نکالی تے او دی تلی تے رکھ دیتی۔ انہیں 1000 درم دی تھیلی ویکھی تو دی نیت بدل گئی، کہنے لگا میں نے غلطی لگی، میں 2000 کہنے سا۔ صدیق اکبر نے انہوں 2000 دی تھیلی عطا کر دیتی۔ میں کتاب اج پڑھے آکے انہیں تقریباً 7 اوقیہ سونا مانگیا۔ آج دے دور دے مطابق تقریباً 32 تولے سونا بندہ سی۔ کہنے لگا کہ او 32 تولے سونا بھی میں نے دے دے، اتنے اوقیہ سونا دے دے۔ حضرت صدیق اکبر نے اتنے تولہ سونا بھی انہوں دے دیتا۔ کہنے لگا کہ اجے سودا پکا نہیں ہویا، ابو بکر تیرے کو ایک غلام دی دا نام نستاس، مصر دا بڑا سونا غلام ہے، اپنے مالک نو روز بڑے پیسے کما کے دیندہ ہے، بڑا کاریگر ہے، وہ بھی میں نے دے دے۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہ بھی تیرا۔ کہنے لگا وہ دی بیوی، فرمایا وہ بھی تیری غلامہ، کہنے لگا وہ دے بچے، فرمایا وہ بھی تیرے غلام۔ ہن ارد گرد لوگ امیہ بن خلف نو کہنے لگے کہ ظالمہ سودا کر کے کیوں مکرنا ہے؟
دے بلال ابو بکر نو اودے تو گل نہ بنی تے کہنے لگا جا ابو بکر بلال نو لے جا بلال بے ہوش نے کئی من دا پتھر سینے تے حضرت صدیق اکبر نے جدو او پتھر ہٹایا نا تے بلال نو اٹھا دینے تے بلال تو اٹھیا نہ جاوے دامن پکڑ کے تے ہلا کے فرما دینے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں اٹھ بلال خریدار آئے نہیں بلال حبشی نو سہارا دے کے صدیق اکبر نے اٹھایا سارے مکے دے لوگ چوکے چ ویکھ رہے صدیق نے بلال دا بازو پکڑ کے اپنے کندھے تے رکھیا سہارا دے کے ٹرے تے سارے ویکھن والے ویکھ رہے ایک نے آواز دے کے آکھیا ابو بکر میں تو سنیا سی تو بڑا عرب دا سیانہ تاجر ہے پر آج تے بڑے گھاٹے دا سودا کیتا ہی فرما کیویں کہنے لگا کہ تو ایک تولہ سونا تے بھی اڑ جاندا نا تے اسا بتی دا تقاضا نہیں سی کرنا اسا صرف ایک تولے تے بھی بلال بیچ دینا سی پر تو ضد کیتی نہیں بارگن کیتی نہیں تو تے سودا کیتا ہی نہیں منہ منگی قیمت دے کے لے چلے کہنے لگا کہ ایڈے گھاٹے دا سودا کیتا ہی فرما کیویں امیہ بن خلف کہنے لگا کہ میں انہوں کوڑیاں دے پا بیچا تے کوئی نہ خریدے ہزاراں دا خرید کے لے چلے ہیں میں تو سنیا سی بڑا عرب دا سیانہ تاجر ہے واہ صدیق تیرے عشق رسول تو صدقے جاواں حضرت ابو بکر صدیق مڑ کے فرمان لگے میں واقعی بڑا سیانہ ہوں فرمایا میں واقعی بڑا سیانہ ہوں کہنے لگا سیانہ کی میں ہزارہ دا خرید کے لے چلے آئے فرمایا ظالمان تو تے ہزارہ دا بیچ دیتا ہے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اس بلال نو خریدن واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا آپ وک جانا سی بلال خرید لینا کو کٹا دے کو نہ ابو بکر اچھا بولو بھائی اچھا بولو سارے اچھا بولو سارے سبحان اللہ آپ نے فرمایا تو تے ہزاراں دا بیچ دیتا ہے گھاٹے دا میں نہیں تو سودا کیتا ہے کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے فرمایا ظالمہ ایڈا مہنگا بلال ہزاراں دا بیچ دیتا ہے انہیں آکھے ایک کدو دا مہنگا ہو گیا ہے انہوں تو میں کوڑیاں دے پا بیچا تے خریدے کوئی نہ فرمایا چلیا کدے عشق نہیں ہو کیتا فرمایا اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے تے عشق میں سودا نہیں ویکھیا جاندا یار دی پسند ویکھی جاندی ہے جو یار نو پسند آ جائے پھر جان دے کے بھی خریدنا پوے نا پھر او خریدی دا جو یار نو پسند آ جائے فرمایا تینوں کی پتہ ہوئے بلال کڈا مہنگا ہے اے میرے ماہی نو پسند آ گیا ہے گرامی قدر حضرات ہن بلال نو لے کے ٹرے نا تے رستے چ بلال نو خیال آیا کل او دا غلام سا آج ابو بکر تیرا غلامہ کرنی تے غلامیاں یہ پاویں او دی یا تیری تے ابو بکر دے کانے چ کہنے لگے کنے دا خریدے آجے کنے دا خریدے آجے واو عشق تیرے بلے بلے اور یوسف ورگے سونے بھی وکا دینا ہے تے بلال ورگے کالے بھی وکا دینا ہے کدے نبی نے موڑیا تے چڑھا دینا ہے تے کدے نیزے دیاں نوکھاں تے چڑھا دینا ہے واہ عشق تیرے بلے بلے کسے دا لحاظ کردہ ہی نہیں وہ کسے دا لحاظ ہی نہیں کردہ گرامی قدر حضرات بلال فرما لگے کنے دا خریدے آجے صدیق نے پھڑ کے سینے لا کے فرمایا بلال آج عشق دی منڈی جو وکے ہیں آج بڑا مہنگا وکے ہیں بلال نے جدو اپنا مول سنیا نا تے رو کے کہنے لگے اوگن ہاور کو چجی کوجی نکمی نت نکاری پر سائیاں مل خریدی سیو دے کے قیمت پاری
بھائی سائیاں دی قیمت پاری دے کے خرید لیا جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے وہ سائیں کو چجیاں نو قبول کرن تے چجاں والیاں اوہی ہو جاندیاں نے جے سائیں نہ قبول کرن سونیاں نو بھی نہ قبول کرن سائیں جنو قبول کرن اوہی چجاں والیاں اوہی حسن والیاں اوہی عظمت والیاں سائیں سردار نے آکھیا سی او سائیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو او تھکیاں جوگیاں رہیاں میری ملت نوجوانوں بلال خرید کے مکے دی گلی جو صدیق لگے آ رہے نا اس طرح کر کے دروازہ کھلے آنا تے بلال دی نگاہ اور سامنے رخ مصطفیٰ تے پئی میرے نبی دی نگاہ بلال دے چہرے تے پئی اٹھ کے سید عالم کھڑے ہو گئے سید عالم بلال ورگے حبشی غلام نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے دوڑ کے جا کے نبی پاک نے بلال دا ایک بازو ابو بکر دے کندے آتے تھے ایک بازو محمد دے کندے آتے میرے آقا سہارا دے کے بلال نو لے کے آئے زخمی بلال میرے نبی دے سامنے بیٹھے نا تے میں کیڑا رنگ دیواں ہن بلال میرے آقا دے سامنے نگاہاں جھکا کے بیٹھے اکھیاں چ اتھرواں دی قطارے صحابہ دے جمع غفیر بلال روئی جا رہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال اکھاں اٹھا کے میرے چہرے وال ویکھ میرے وال ویکھ بلال نگاہاں نہیں اٹھائیاں پھر رو کے عرض کیتی کملی والیا اساں غلاماں کدے اکھیاں نہیں چکیاں اکھاں چک کے مالک دا چہرہ ویکھیے تے مار پیندی ہے یا رسول اللہ اساں کدے سر اٹھا کے نہیں چلے کولین والی نے فرمایا بلال دنیا دار دا غلام نہیں بنیا اج رب دے یار دا غلام بنے چہرہ اٹھاؤ میرے چہرے والا بیخ فرمایا نگاہ جھکا کے نہیں نگاہ اٹھا کے جیا کر نبی کریم نے پھڑ کے سینے نہ لایا بلال دیا چیخیں نکل گئیاں صحابہ خوشیاں منا رہے کہ بلال آزاد ہو گئے پر ابو بکر دیوار نہ لگ کے روئی جا رہے سارے خوشیاں منا رہے بلال دے ویت واسطے پر ابو بکر دیوار نہ لگ کے روئی جا رہے حضرت علامہ اقبال تھے بڑا محبت جملہ فرمایا فرماتے نے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر آج تے خوشیاں دا ویلا رونا کیوں ہے ابو بکر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والی آؤ بلال میں خریدیا بلال میرا غلام ہے پر میں تیرے قدمہ تے رکھ کے آزاد کیتا عرض کی تھی کملی والی آؤ میں تیرا غلام ابو بکر نے تی اپنا غلام آزاد کر دیتا ہے تینو زلفاں دا واسطہ ہی تو اپنا غلام آزاد نہ کری آزاد کر دیتا ہے پر تو اپنا غلام ابو بکر آزاد نہ کری میں غلامی چی رکھی میں غلامی چی رکھی واہ صدیق تیری عظمتان سلام ہے میرے آقا نے فرمایا اینا مال دے کے تے بلال خریدی تے خرید کے رکھیا بھی نہیں ہو محمد تو آزاد کیتا ہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اینا مال میرے تے خرچ کر دیتا ہی صدیق نے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے کیا وہ پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے جیدہ جیدہ دل دے جاؤں کملی والے دائے ایک باری مل کے میرے نال ہاتھ بلند کر کے لہرا گیا کو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی میرے پیر بھائی طاہر تو سا میرے والے بیکھنا میرے والے
بھائی طاہر آئے نے انگلینڈ میں جدو جاواں نا تے اے ماشاءاللہ میرے میزبان ہوندے نے میں انہاں دے گھر ہی ٹھہرنا بڑی محبت میں کردے نے چھٹی آئے ہن فون کیتا کہ میں جمعہ پڑھنا آنا ہے تے او کی آکھن گیا سی صاحب انگلینڈ انی لوکاں نو سبحان اللہ بھی تے نے شعر بھی پڑھاؤں دے اوتھے سارا کچھ اوتھے نے جوش جذبے نال تے اے جڑا نو ہر ویلے سناندے رہندے بولدے ہی نہیں میں نے علامہ نہ دلوایا جو ہاتھ بلند کر کے نہ ہون سارے ایک باری مل کے میرے نال پڑھو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا سائیاں دی مہربانی ہے جب پھر بھی قبول کر لیں کیونکہ رب پاک چیزاں نو قبول کر دو یا بڑا پاک ہے کہ تو چاہنا تیرا مال تے تیری جان سائیں قبول کر لین انہاں نو ایڈا پاک رکھی تیری جان تے تیرا مال سائیں قبول کر لین پھر بھی سائیں قبول کر لین اے پھر بات بنی ہے جے سائیں قبول کر لین او نہ کرن تے چچا والیاں نو قبول نہ کرن تے او کالیاں نو قبول کر لین پنڈواں نو قبول کر لین اس زبان سے میں کیا رہا کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ اے مدینے دیا بالیا کدے موقع آوے سونیا تن من دھنوار دئیے اسی اپنی اولاداں قربان کر دئیے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آمین آمین ان بلال آئے نا میرے نبی دے قدمہ وچ تے مکے چ رولا پہ گیا اور رولا ایسی کہ بلال تو ایڈا قیمتی نہیں پھر ابو بکر نے ایڈا قیمت دے کے کیوں خریدیا بھائی آسان الفاظ چرز کراں تو آڈے علاقے کوئی پلاٹ 5 لکھ دا ہوئے خریدن والا آکھے نہیں جی میں 5 نہیں خرید رہا میں نے 15 لکھ دا دیو یہ دا مطلب ہے انہیں پورے علاقے دے جڑے پلاٹ سے نے انہوں دی قیمت ودھا دیتی ہے لوگاں دے ذہن چ خیال آوے گئے تھے 5 لکھ دا 15 لکھ دا خرید لیا باقی دا نال دا بھی ہن 15 دا بھی کیا انہوں نے خیال آیا کہ بلال ایڈا مہنگا وکے دا مطلب ہے کہ ہن غلام مہنگے وکن گے کیونکہ ابو بکر نے ریٹ ہی ودھا دیتا ہے انہاں چودھری گل مکے چھے مشہور کی بھی نہیں بلال دا نا ابو بکر تے کوئی احسان ہوئے گا اس احسان دا بدلہ اتارن واسطے ابو بکر نے بلال نو اتنا مہنگا خریدیا یقیناً ابو بکر دو تے کوئی نہ کوئی بلال دا احسان ہے تے
الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ بلال نے کوئی ابو بکر تے احسان کیتا ہوئے گا جدے بدلے واسطے ابو بکر نے بلال نو اتنا مہنگا خریدے ہے۔ جدو اے لوگاں وچ گل عام ہوئی نا کہ اس ویلے رب نے ایک قرآن دی آیتاں اتاریاں، ابو بکر دی ہن عظمت ویکھ، گلا تے شکوا تے لوگ پہ کر دینے تے جواب ابو بکر نہیں دے رہے، ابو بکر دا رب دے رہا ہے۔ اللہ نے جواب کی دیتا، پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ کھلسالے، بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ، نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تو انہوں ہلا کے نا تے جگا کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے جاگ دا مجمع چاہی دا بھائی، میں جاگ دا خطیبہ، میں نے جاگ دا مجمع چاہی دا الحمدللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ نے ابو بکر نے متقی نہیں آکھیا اتقا کے آؤ، انجھے تے متقیاں کی بڑی شان ہے، فرمایا ان اللہ مال متقی، پروردگار نے فرمایا رب متقین دے نال، رب متقین دے نال۔ ہر صفحے تے اللہ نے قرآن جب متقیاں دیا شانہ بیان کی دیا، نوجوانوں پر جدوں ابو بکر دی واری آئی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا اے متقی نہیں اے اتقا ہے، اے سارے تو بڑا پرہیزگار، سارے تو بڑا متقی ہے۔ ابو بکر نو رب دے قرآن نے اتقا کیا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا اس واسطے مال خرچ کردہ ہے یتزکا تک مال دا پاکے ہو جائے۔ اللہ نے رجا فرمایا، فرمایا لوگ کہندے نے ابو بکر تے بلال دا کوئی احسان ہے، پروردگار نے فرمایا، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، فرمایا او دے تے کسے دا کوئی احسان نہیں، اس عباس نے بلال نو یاداد نہیں کیتا، او دے تے کسے دا کوئی احسان نہیں، فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، او دے کوئی چاہتا کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا سائیں راضی ہو جائے، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب دا رب دے تے راضی ہو جائے گا۔ جمعہ پڑھنا ہونا والیو، مدرسہ لسانیاں، انوار القرآن کو کسی حال پھوٹا ہونا والیو، جدوں اپنے یار دی باری آئی، اللہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جدوں یار دی باری آئی فرمایا فَتَرْضَى، جدوں ابو بکر دی باری آئی فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یار دیواری بھی فرمایا تیرا رب تینوں اینا دے بے گا تو راضی ہو جائے گا۔ ابو بکر دیواری آئی تے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب دا رب دے تے راضی ہو جائے گا۔ پتہ چلیا رب رسول جو راضی کرنا چاہتا ہوں جی رب ابو بکر نو بھی راضی کرنا۔ ابو بکر میں تیری عظمت تو نثار، او جڑا رب دی رضا چاہتا ہے تے رب بھی فرماندا ہے میں تیرے تے راضی ہوں۔ انہیں کوئی ایک باری مال نہیں دیتا نبی جو، تائیوں میرے نبی نے فرمایا میں محمد تے جن نے احسان کیتا، فرمایا میں محمد نے بدلہ انہوں دنیا تے دے دیتا ہے۔ میرے نبی کسے دا احسان نہیں سا رکھ دے، کوئی اتنا کر دے، میرے نبی انہوں اتنا دے دیتا احسان نہیں سا نبی پاک رکھ دے۔ پر جدو ابو بکر دی واری آئی نا تے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ دے دیتا ہے۔ ابو بکر تیرا میں ادھار رکھیا ہے۔ کہنے والے پوچھا سونے انہوں کدو دینا جی؟ فرمایا دینا ادھار رکھے انہوں قیامت نہ دے مانگے۔
انہوں قیامت اچھا پھر سوچی سچی دسو جدو ابو بکر نے قیامت نو تقاضا تے نہیں کرنا پر سائیاں تے کہنا ابو بکر اج مانگ کی مانگنا ہے تو محمد احسان کہتے تیرا ادھار ہے اکھا قیامت نو دینا کہ مانگ کی مانگنا ہے میں نے سچی دسی صدیق نے تے کو دنیا دا مال تے مانگنا نہیں پر جڑے سی نقش بندی ہیں نا جڑے ابو بکر دے مرید ہیں صدیق نے عرض کرنا ہے ساری امت دی شفاعت کرنی جے پر جڑے میرے نے نا انہاں دی ذرا پہلے کر دیا جڑے میرے لڑ لگے نے آمین اسی ادھار والے کھاتے تے کیا ادھار اترنے پھر قیامت دے جدو اساں سارے کہنا ہے اسی ابو بکر نالا ابو بکر نے نبی وال کہنا میں اونا نالا تے اونا نے رب نے کہنا ہے تو میرے نالے میں تیرے نال ہاں نقش بندیاں دی موج لگ جانی ہے قیامت دے دن یقین کرے آجے انہیں اتنا مال میرے نبی تے قربان کیتا کہ میں کتابت پڑھیا کہ جس دن کلمہ پڑھیا اس دن آپ کل 40,000 درم سی آج بھی درم جڑے نا انہوں پاکستانی روپے نا ذرا ضرب دیکھ کے وکھیو کنے بنے 40,000 درم اس دن کھول سی جدو کلمہ پڑھیا جس دن ہجرت کی تھی اس دن تقریباً 5-7 ہزار رہ گئے سی تے جس دن دنیا تو گئے گھر بچ کفن جو گے پیسے گئے نہیں سکتے سارا کچھ یار تو بار دیتا سب کچھ یار تو بار یاد جدو غزوہ تبوک دا ویلا آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام نے لوڑ پہ گئی ہے لے آؤ اسلام دی خدمت کرو کچھ اللہ دی راہ چ پیش کرو تے حضرت عمر فاروق فرما دے کہ انہاں دنوں چ مینوں خیال آیا کہ اج میں کل میرے کول نہ چوکھے پیسے نے چوکھا میں امیر ہاں تے ابو بکر ہر نیکی چ میرے اگے لنگ جاندا پر اج میں ابو بکر نوں اگے نہیں لنگن دینا آپ فرما دے کہ میں کی خیال کیتا کہ اپنے دولت تے اپنے مال دے 2 حصے کیتے اکھیا ایک رب دا ایک میرا آپ فرما دے او جڑا اپنا حصہ سی وہ گھر رکھ آیا تے جڑا ادھا رہ گیا نا او میں نبی پاک دی بارگاہ چ لیا کے عرض کیتی یا رسول اللہ اے میں تہاڈی بارگاہ چ لے کے آیا حضور نے سوال کی کیتا فرمایا عمر کنا لے آئے ہو اکھیا ادھا لے آیا ادھا چھڑ آیا بھئی تو سا میری غلطی غور کرنا ہے میرے نبی نے سوال کی کیتا ہے فرمایا عمر کی لے کے آیا اکھیا ادھا لے آیا ادھا چھڑ آیا پر صدیق نے کی کیتا سارے گھر دا مال جمع کیتا جتنا بھی سی حتیٰ کہ اپنے تن دے کپڑے بھی اتارے بوری لپیٹ کے نا تے بٹنا دی جگہ کنڈے لگا لے بلکہ میں کتابت پڑھیا کہ اندھیرے چا ایسا کر کے نا دیوارانو گھر دیا دیوارانو ہاتھ مار دے سان کہ دیوار دی درز دے وچ اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی کٹ کے لے جاؤ تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے مسجد دی جھولی آئی نا تو تسان 10 روپے پائے پر 20 باری سوچے پر ویخ میں تینوں کھڑے سخی دی گل پہ سنانا او اندھیرے چ دیوارہ تے ہاتھ مار دینے کوئی چیز رہ نہ جائے ہن عمر پورے چو ادھا لے آئے تے پورا کنا ہے بہت زیادہ او دے وچوں ادھا صدیق پورا لے آئے پر پورا بھی عمر دے ادھے تو تھوڑا ہے عمر ادھا لے آئے نے صدیق سارا لے آئے نے پر او دا سارا ادھے ادھے نالوں بھی تھوڑا ہے ویکھن چ تھوڑا ہے پر جدو لے کے آئے نا ہن سوال میرے نبی دا ویکھ عمر نے پوچھا کی لے کے آئے ہیں سبحان اللہ انہاں کیا ادھا پر جدو صدیق دی واری آئی نا تے اے نہیں پوچھا کی لے کے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہنا سی تھوڑا جا لے کے آئے ہیں جو ہے اتھے میرے نبی سوال ہی بدل دیتا عمر نے پوچھا کی لے کے آئے ہیں صدیق آئے تے پوچھا کی چھڑ کے آئے ہیں
واہ ابو بکر تیری عظمت تو صدقے فرمایا کی چھڑ کے آئے ہیں صدیق نے چیخ نکل گئی تے رو کے آخر نے علامہ اقبال نے کیا نقشہ پیش کیا ابو بکر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے مدینے دیا مائیا بلبل کو پھول بس ابو بکر کے لیے خدا کا رسول بس آکھا جی میں بلبل بس پھول درکارے نا ابو بکر نو مہویا تیری رضا درکارے آکھا بس میرا ماہی میں نے چاہی دے حضور نے فرمایا گھر کی چھوڑ کے آیا ہے عرض کی تھی گھر اللہ تے او دا رسول چھاڑ آیا اللہ تے او دا رسول چھاڑ آیا عمر فاروق نے کیا کیا اگدہ چھاڑ آیا صدیق کیا اللہ تے او دا رسول چھاڑ آیا میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی نے فرمایا کہ تھوڑا گھر بھی رکھا ہونا سی بچیاں واسطے رکھاں دا جدو ہجرت کی نا ہجرت تے او جنہیں ہے سنوں تے لے کے نبی نہ ترے تے گھر بچ نا تے چھوٹا جا جی میں غلہ نہیں ہوتا بچے دے پیسے جمع کرنے والا غلہ مٹی دا انج صدیق دے گھر بھی ایک غلہ سی او دے چ پیسے پائے ہوندے سن گھر دے خرچے واسطے تے بیٹیاں نو کہنا او دے وچوں لے لو پر جدو ہجرت دی رات آئی تو غلہ بھی خالی کر آئے تے پیسیاں دی جگہ روڑے پائے تے یہاں پتا سی کہ ابو جی پیسے لے چلے نے حضور لے وچ روڑے پا گئے نے صدیق دے ابا جی اکھاں تو نبی نے سن اج کلمہ نے سی پڑھیا تے صدیق ٹر کے نا سارے لے کے تے باپ پوتریاں نو کہن لگا سارے ہی لے گیا تیاں دی ککھ نہیں چھڑ کے گیا تے تیاں گلا پکڑ کے تے ہلا کے کہندی دادا جی آ ویکھو چھڑ گئے نے ہائے واہ صدیق تیرے سارے خاندان تو صدقے جاواں تیاں کھڑکا کے کہنا ابا جی دادا جی آ ویکھو ابو جی ساڑے جوگا چھڑ گئے نے حالا چھوڑ کے کچھ نہیں گئے پر تیاں کہہ رہی ہیں دادا جی ابو جی ساڑے واسطے تھوڑا چھڑ کے گئے نے واہ صدیق سب کو کچھ قربان کر دیتا میرے نبی فرمایا ابو بکر کو تیاں واسطے تھوڑا چھوڑ دو صدیق نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے میرے چاہیے صدیق بوری پا کے آئے تو تھوڑی دیر بعد جبریل بھی بوری پا کے آگئے سید عالم نے بیک کے فرمایا جبریل تو تے نوری مخلوق کے آنکھی پا کے آئے ہیں عرض کیتی سونیا تو سی میری گل کر دو ذرا نظر تے اٹھاؤ میرے کریم نے نگاہ اٹھائی تے وہ کہتے آسمان دے ہر فرشتے نہیں بوری پائی ہے آج سارے فرشتیاں بوری پائی میری ملت دے نوجوانوں میرے کریم نے فرمایا جبریل ایک ہی اس کی تیسونے آج اللہ نے حکم دیتا ہے اپنا نوری لباس اتارو تے جڑا لباس آج میرے صدیق پایا نا آج جو سارے پاؤ میرے نبی اس ویلے صدیق والوے کیا اکھیا صدیق اے بوری کیوں پائی عرض کی تیسونے تو راضی ہے میرے نبی نے فرمایا تو راضی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کملی والے بوری پا کے بھی راضیاں کنڈے لٹکا کے بھی راضیاں کملی والے ماں لٹا کے بھی راضیاں کملی والے میں مکہ چھڑ کے بھی راضیاں سونے ہمارا کھا کے بھی راضیاں نبی کریم نو عرض کر دینے سونے دس تو راضی ہیں فرمایا میں راضی ہوں کہ اپنے رب کلوں کو ابو بکر تے راضی ہے اللہ فرمایا بلا سوف یرضا فرمایا سارے میری رضا مانگدے نے میں ابو بکر تیرے تے راضی اور جنہوں دے رب تے رسول نے کہہ دیتا کہ اسی تیرے تے راضی انہوں ہور کی چاہیے جنہوں رب آپ آکھے والا سوف یرضا کہ میں تیرا رب تیرے تے راضی ہاں یہ او صدیق جنہیں اپنے رسول تے اپنے رب نو راضی کر لیا گرامی حضرات اللہ نے قرآن چنو اتقا کیا متقی نہیں اتقا سب تو بڑا پرہیزگار سب تو بڑا سخی امت محمد یادہ اللہ دی بارگاہ چ دعا اللہ صلی حاضرین کو قبول فرمائے